ہماری زمین جو کبھی کائنات کا مرکز سمجھی جاتی تھی آج خود ایک ذرہ بن چکی ہے۔ تو سانس تھام لیجئے کیونکہ ہم جا رہے ہیں اس طرف جہاں عقل، تصور اور وقت سب ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، کبھی انسان سمجھتا تھا کہ زمین سب کچھ ہے، مگر سائنس نے یہ بھرم توڑ دیا۔ آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے ایک ایسے سفر پر جو زمین سے شروع ہو کر پوری کائنات کے کنارے تک جائے گا۔ یہ سفر فاصلوں کا نہیں، سوچوں، جذبات اور حقیقتوں کا سفر ہے۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ زمین سے کہکشاؤں تک اور ایک فلکیاتی فلمی سفر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی رفتار، چاند کے وہ نشان جو وقت سے بھی زندہ ہیں، وینس کی زہریلی بارش، سورج جو کسی بھی چیز کو لمحوں میں راکھ کر دے، مریخ نئی زندگی کی امید یا خاموشی کی چیخ، جوپیٹر ایک ایسا طوفان جو ہزاروں سال سے جاری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مزید دیکھیں گے سیٹرن کے شاہی چھلے اور اس کے عظیم چاند نائٹن، وہ جگہ جہاں سورج کی روشنی پہنچنے میں 1 سال لگتا ہے۔ اب ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم کے لوگ زمین کو سب کچھ مانتے تھے، مگر سائنس نے ہمیں بتایا کہ ہم ایک کہکشاں، ایک چھوٹے سے کونے میں واقع ایک چھوٹے سے سیارے پر موجود ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ زمین سے 400 کلومیٹر اوپر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن۔ یہ وہ خلائی قلعہ ہے جہاں 27,580 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں راکٹ ایمرجنسی میں رک سکتا ہے اور جہاں سے انسان کا خلا میں پہلا قدم شروع ہوتا ہے۔ چاند پر پہنچتے ہی ہر آواز تھم جاتی ہے، صرف ویرانی خاموشی اور نیل آرمسٹرانگ کے قدموں کے نشان۔ یہ وہی چاند ہے جو 4.5 ارب سال پہلے زمین سے ٹکرانے والے جسم کے ملبے سے وجود میں آیا۔ آج بھی اس کی سطح پر آسمانی چٹانوں کے زخم ثابت ہیں اور ان نشانات کو کوئی نہیں مٹا سکتا کیونکہ یہاں کوئی فضا نہیں۔ اب ہم جاتے ہیں وینس پر، تیزاب کی بارش اور زہریلا مستقبل۔ کبھی وینس پر پانی تھا، شاید زندگی بھی، لیکن آج یہاں صرف زہر ہے۔ 470 ڈگری سیلسیس کا درجہ حرارت، یہ سب بتاتا ہے کہ گلوبل وارمنگ کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ کیا زمین کا مستقبل بھی ایسا ہوگا؟ اب ہم چلتے ہیں سورج کی طرف۔ سورج دہتا ہوا افریت 150 ملین کلومیٹر دور، یہ دیو 13 لاکھ زمینوں کو اپنے اندر سما سکتا ہے۔ اس کی سطح سے اٹھنے والی لپٹیں ہزاروں کلومیٹر بلند ہوتی ہیں۔ اس کی گرمی ہر شے کو لمحوں میں راکھ کر دیتی ہے۔ اب ہم سفر کریں گے مریخ کی طرف۔ مریخ سرخ سیارہ یا نئی زمین، یہاں کی مٹی سرخ، موسم سرد اور فضا خاموش، مگر ماضی میں یہاں دریا، سمندر اور شاید زندگی بھی تھی۔ اولمپس مونس ایک آتش فشاں پہاڑ جو ماؤنٹ ایورسٹ سے 3 گنا بڑا ہے۔ مارس انسان کی اگلی امید۔ جوپیٹر طوفانی دیو، جوپیٹر ایک گیس سے بنا ایسا سیارہ جو اکیلا ہی پورے سولر سسٹم سے بڑا ہے۔ اس پر موجود سرخ طوفان کئی ہزار سال جاری ہے۔ یہاں اترنا ممکن نہیں کیونکہ اس کی سطح ہے ہی نہیں۔ اب ہم چلیں گے سیٹرن، کائنات کا شہزادہ۔ سیٹرن کے خوبصورت چھلے اسے ہمارے نظام شمسی کا تاج بناتے ہیں۔ 62 چاندوں میں سے نائٹن ایک خاص چاند ہے جہاں ندی، سمندر اور جھیلیں موجود ہیں، لیکن وہ گیس سے بنی ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے مستقبل میں یہ انسانوں کے رہنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اب ہم مزید سفر کریں گے اسٹرائیڈ بیلٹ اور نیلے سیارے۔ مارس اور جوپیٹر کے درمیان اسٹرائیڈ بیلٹ، چٹانوں کا طوفان، یہ سب مل کر ایک نیا سیارہ بنا سکتے تھے، مگر جوپیٹر کی گریوٹی نے انہیں الگ رکھا۔ آگے ہیں یورینس اور نیپچون، وہ سیارے جو صرف ٹیلی اسکوپ کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں۔ کوئپر بیلٹ اور پھر ویجر 1 انسان کا سب سے دور جاتا مشن، 19 بلین کلومیٹر دور یہ مشن انٹرسٹیلر اسپیس میں ہے جہاں سورج کی روشنی پہنچنے میں 1 سال لگتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ملکی وے،
लोकल ग्रुप और सुपर क्लस्टर। हमारी कहकशां मिल्की वे सिर्फ एक कहकशां अरबों में से, जी हाँ, ये कहकशां भी लोकल ग्रुप का हिस्सा है जो 10 मिलियन लाइट ईयर्स पर फैला है, और ऐसे हजारों ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है? हमारी मालूमात सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक महदूद है, मगर सवाल बाकी है कि हमारी कायनात के बाहर कितनी मौजूद हैं। क्या हम अकेले हैं या कोई और भी है? दोस्तों, ये था वो सफ़र जो ज़मीन से शुरू हुआ और कायनात के इख्तिताम तक गया। अगर ये सफ़र अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक आसमान की तरफ देखें, शायद कोई और हकीकत भी हमारी तरफ बढ़ रही हो। अल्लाह हाफिज़।